لے جایا گیا اور حضرت ادریس نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کا مزہ چکھ چکا ہوں کہ روح کیسے نکلتی ہے، اور پھر میں نے دوزخ بھی دیکھی، مگر میرا جگر مارے پیاس کے جل گیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جنت میں سے جا کر ایک پیالہ پی آؤں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جوتے درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ وعدہ باہر آنے کا انہوں نے کیا تھا اور جوتے وہ درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے باہر نکل کر اپنے جوتے کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آواز دی کہ اے بھائی، دیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اے بھائی ملک الموت، اب میں ہرگز باہر آنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے دوزخ بھی دیکھ لی، اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ وہاں سے واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو جائیں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، بعد میں وہ سب امت ان کی اور